بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکایت نمبر 1 شروع کرتے ہیں. Once a king and a Persian slave were sailing in the same boat. Sailing means travel in a boat or vessel, بحری سفر کرنا. Once a king and a Persian slave. Once کا مطلب ایک دفعہ، پرشین ایرانی فارسی. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اور ایک ایرانی غلام، سلیب غلام، ور سیلنگ ان دا سیم بوٹ، ایک ہی کشتی میں سفر کر رہے تھے. بوٹ کشتی کو کہتے ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اور ایک ایرانی غلام ایک ہی کشتی میں سفر کر رہے تھے. The slave had never been at sea and never experienced any calamity. Calamity means tragedy, misfortune, catastrophe, مصیبت، بلائے ناگہانی. The slave had never been at sea. غلام نے کبھی بحری سفر نہیں کیا تھا. Never been at sea، کبھی وہ سمندر میں نہیں گیا تھا. مراد یہ ہے کہ اس نے کبھی بحری سفر، سمندری سفر نہیں کیا تھا. And never experienced، اور کبھی تجربہ نہیں کیا تھا. Any calamity، کسی آفت کا، مصیبت کا. غلام نے کبھی بحری سفر نہیں کیا تھا اور کبھی کسی مصیبت کا، آفت کا یا ناگہانی مصیبت کا تجربہ نہیں کیا تھا. غلام نے کبھی بحری سفر نہیں کیا تھا اور کبھی کسی آفت یا ناگہانی مصیبت کا تجربہ نہیں کیا تھا. After some time, the boat was hit by a storm and started tossing. Tossing means swaying, lurching. ہچکولے کھانا، ہلنا جلنا. تو آفٹر سم ٹائم، کچھ دیر کے بعد، دا بوٹ واز ہٹ بائی اے اسٹارم، کشتی ایک طوفان میں پھنس گئی یا ایک طوفان میں گر گئی. اینڈ اسٹارٹڈ ٹاسنگ، اور اس نے ہچکولے کھانے شروع کر دیے. کچھ دیر کے بعد کشتی ایک طوفان میں پھنس گئی یا ایک طوفان میں گر گئی اور اس نے ہچکولے کھانے شروع کر دیے. It was very inconvenient for the passengers. Inconvenient means troublesome, annoying, تکلیف دہ. It was very inconvenient for the passengers. Passengers مسافروں کو کہتے ہیں. یہ بات مسافروں کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی. یہ بات کہہ لیں یا یہ صورتحال کہہ لیں. یہ بات یا یہ صورتحال مسافروں کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی. All remained quiet except the slave, who in fear of being drowned began to cry and tremble and created inconvenience for the others. All remained quiet. سب لوگ خاموش رہے. Quiet means silent, hushed, خاموش. All remained quiet. سب لوگ خاموش رہے except the slave، سوائے غلام کے، who in fear of being drowned. Drown means drench, sink, swim, submerge، ڈوب جانا. خاص طور پر جاندار کا ڈوبنا، بے جان کا ڈوبنا sink ہوتا ہے. who in fear of being drowned، جس نے ڈوب جانے کے خوف سے، یعنی غلام نے ڈوب جانے کے خوف سے، began to cry and tremble، چیخنا، چلانا اور کانپنا شروع کر دیا. tremble، کانپنا. and created inconvenience. Inconvenience means uneasiness, discomfort، بے سکونی، تکلیف. and created inconvenience for the others، اور دوسروں کے لیے اس نے بے سکونی پیدا کر دی، یعنی دوسروں کے لیے بے سکونی کا باعث ہوا. all remained quiet، سب لوگ خاموش رہے except the slave، سوائے غلام کے، who in fear of being drowned، جس نے ڈوب جانے کے خوف سے، began to cry and tremble، چیخنا، چلانا اور کانپنا شروع کر دیا. and created inconvenience for the others، اور دوسروں کے لیے بے سکونی کا باعث ہوا. سارے سینٹنس کا ایک بار بامعنی ترجمہ کرتے ہیں. سب لوگ خاموش رہے سوائے غلام کے، جس نے ڈوب جانے کے خوف سے چیخنا، چلانا اور کانپنا شروع کر دیا اور دوسروں کے لیے بے سکونی کا باعث ہوا. The others tried to pacify him by kindness and affection, but
He didn't hear anybody. The others tried to pacify. Pacify means soothe, calm, پرسکون کرنا. By kindness. Kindness, compassion, sympathy, ہمدردی. And affection. Affection mean love. But he didn't hear anybody. لیکن وہ کسی کی سنتا ہی نہ تھا. The others tried to pacify him. دوسروں نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی. کیسے؟ بائی کائنڈنس اینڈ افیکشن، شفقت اور محبت سے. بٹ ہی ڈیڈنٹ ہیئر اینی باڈی، لیکن وہ کسی کی سنتا ہی نہ تھا. دوسروں نے اسے شفقت اور محبت سے پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی کی سنتا ہی نہ تھا. When the uneasiness lasted longer, the king also became displeased. Uneasiness means anxiety, worry, پریشانی. Lasted, go on, carry on. Last آخری جب اس کا مطلب ہوگا تو یہ ایڈجیکٹو ہوگا، لیکن جب یہ بطور ورب استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا جاری رہنا، کسی کام کا جاری رہنا، لگاتار ہونا. When the uneasiness lasted longer، جب پریشانی یا بے سکونی زیادہ دیر تک جاری رہی. The king also became displeased، تو بادشاہ بھی ناخوش ہوا. Displeased mean annoyed, unhappy، ناخوش ہونا. تو جب بے سکونی زیادہ دیر تک، لانگر زیادہ دیر تک، زیادہ عرصے تک، جب بے سکونی زیادہ دیر تک جاری رہی تو بادشاہ بھی ناخوش ہوا. In that boat there happened to be a sergeant who said, "With your permission, may I quieten him?" Sergeant means soldier or military officer, wise man. اس سے یہاں ہم مراد لیں گے دانا آدمی، وائز مین کے معنی میں. In that boat، اس کشتی میں، there happened to be a sergeant. Happen to be اتفاق سے ہونا. اس کشتی میں اتفاق سے ایک دانا آدمی بھی تھا. who said، جس نے کہا، with your permission، آپ کی اجازت کے ساتھ، یعنی اگر آپ کی اجازت ہو تو، may I quieten him، کیا میں اسے خاموش کروا دوں. دوبارہ، اس کشتی میں اتفاق سے ایک دانا آدمی بھی تھا جس نے کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں اسے خاموش کرا دوں. It will be a great favor، the king said. Favor means kindness, courtesy، مہربانی، نوازش. It will be a great favor، بڑی نوازش ہوگی، بڑی مہربانی ہوگی. The king said، بادشاہ نے کہا. The sergeant ordered the slave to be thrown into the water so that he could have experienced the true danger of life. The sergeant ordered the slave، دانا آدمی نے حکم دیا، the slave to be thrown into the water، کہ غلام کو پانی میں پھینک دیا جائے. so that، تاکہ he could have experienced، وہ تجربہ کر سکے، the true danger of life، زندگی کو لاحق حقیقی خطرے کا. true danger of life، زندگی کو لاحق سچا خطرہ یعنی حقیقی خطرہ، کہ اصل میں خطرہ کہتے کس کو ہیں. The sergeant ordered the slave to be thrown into the water، دانا آدمی نے حکم دیا کہ غلام کو پانی میں پھینک دیا جائے. so that he could have experienced the true danger of life، تاکہ وہ زندگی کو لاحق حقیقی خطرے کا تجربہ کر سکے. دانا آدمی نے حکم دیا کہ غلام کو پانی میں پھینک دیا جائے تاکہ وہ زندگی کو لاحق حقیقی خطرے کا تجربہ کر سکے. 2 persons threw him in the sea، and when he was about to be drowned, they pulled him back to the boat, and he clung the stern with both of his hands. 2 persons threw him، 2 اشخاص نے اسے پھینک دیا in the sea، سمندر میں. and when he was about to be drowned، جب وہ ڈوبنے ہی والا تھا. اور جب وہ ڈوبنے ہی والا تھا یعنی اس نے چند ایک گوتے کھا لیے پانی میں، گوتے کھانا، پانی میں ڈوبنا، پھر اوپر آنا. اس دوران جب سانس لیتے ہیں تو پانی جو ہے وہ
معدے کے اندر چلا جاتا ہے. تو یہی حال اس غلام کے ساتھ ہوا کہ جب وہ تھوڑی دیر پانی میں رہا یعنی اس نے غوطے کھائے تو پھر کیا ہوا؟ دے پولڈ ہم بیک ٹو دا بوٹ، انہوں نے اسے واپس کشتی میں کھینچ لیا. اینڈ ہی کلنگ، کلنگ مینس کلچ، گراسپ، ہولڈ، پکڑ لینا. دا اسٹرن، اسٹرن مینس ریئر بیک پارٹ، پچھلا حصہ یعنی کشتی کا پچھلا حصہ. اینڈ ہی کلنگ دا اسٹرن، اور وہ کشتی کے پچھلے حصے سے چمٹ گیا یعنی اس نے پکڑ لیا. ود بوتھ آف ہز ہینڈز، اپنے دونوں ہاتھوں سے. اینڈ ہی کلنگ دا اسٹرن ود بوتھ آف ہز ہینڈز، اور اس نے کشتی کے پچھلے حصے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا. سارے سینٹنس کو ایک بار پھر دیکھتے ہیں. 2 اشخاص نے اسے سمندر میں پھینک دیا اور جب وہ ڈوبنے ہی والا تھا تو انہوں نے اسے واپس کشتی میں کھینچ لیا اور اس نے پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے کشتی کے پچھلے حصے کو پکڑ لیا. Then he sat down and remained quiet. پھر وہ بیٹھ گیا and remained quiet، اور خاموش رہا، پرسکون رہا. quiet کا لفظی مطلب خاموش، پرسکون بھی کر سکتے ہیں. remain رہنا. پھر وہ بیٹھ گیا اور پرسکون ہو گیا یا خاموش ہو گیا. This appeared strange to the king, who could not comprehend the wisdom in the action taken by the sergeant, and he asked for it. This appeared strange to the king. یہ بات بادشاہ کو عجیب و غریب لگی. Who could not comprehend. Comprehend mean understand, perceive, discern، سمجھنا. Who could not comprehend the wisdom in the action. In the action mean of the action، جو کہ اقدام کی عقل مندی کو نہ سمجھ سکا. Who could not comprehend، جو نہ سمجھ سکا. The wisdom in the action taken by the sergeant، دنا آدمی کے اٹھائے گئے قدم کی عقل مندی کو. دنا آدمی کے اٹھائے گئے اقدام کی عقل مندی کو. And he asked for it، اور اس نے اس کی وجہ پوچھی. یہ بات بادشاہ کو عجیب و غریب لگی جو کہ دانا آدمی کے اٹھائے گئے اقدام کی عقل مندی کو نہ سمجھ سکا اور اس نے اس کی وجہ پوچھی. The sergeant replied، دانا آدمی نے جواب دیا. Before he had experienced the danger of being drowned، he knew not about the safety of the boat. Before he had experienced، تجربہ کرنے سے پہلے، the danger of being drowned، ڈوب جانے کے خطرے کا، یعنی ڈوب جانے کے خطرے کا تجربہ کرنے سے پہلے. he knew not about the safety of the boat، وہ کشتی کے تحفظ کے بارے میں نہیں جانتا تھا. Before he had experienced the danger of being drowned، ڈوب جانے کے خطرے کا تجربہ کرنے سے پہلے. he knew not about the safety of the boat، وہ کشتی کے تحفظ کے بارے میں نہیں جانتا تھا. سیفٹی تحفظ، ڈینجر خطرے کو کہتے ہیں، ڈراؤن ڈوب جانا. تو ڈوب جانے کے خطرے کا تجربہ کرنے سے پہلے وہ کشتی کے تحفظ سے ناآشنا تھا، کشتی کے تحفظ کے بارے میں نہیں جانتا تھا. A man does not realize the worth of safety. Worth means value, significance، قدر و قیمت. A man does not realize the worth of safety، ایک آدمی تحفظ کی قدر و قیمت محسوس نہیں کرتا. From the misfortune، misfortune mean calamity، tragedy، مصیبت. From the misfortune یعنی ناگہانی آفت یا مصیبت کے مقابلے میں. تو ایک آدمی مصیبت کے مقابلے میں تحفظ کی قدر و قیمت محسوس نہیں کرتا. until he has tasted it، جب تک کہ وہ اس کو چکھ نہیں لیتا، یعنی جب تک کہ وہ اس کا ذاتی طور پر تجربہ نہیں کر لیتا.
تو باماورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ ایک آدمی مصیبت کے مقابلے میں تحفظ کی قدر و قیمت محسوس نہیں کرتا جب تک کہ وہ اسے چکھ نہ لے، یعنی جب تک کہ وہ خود اس کا تجربہ نہ کر لے۔ جی عزیز طلبہ و طالبات، اس کے ساتھ ہی ہماری اس ویڈیو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔